امریکہ ایران امن مذاکرات آج اور کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ امریکی صدر کے نمائندے خصوصی سٹیو وٹکوف، صدر ٹرمپ کے داماد اور سینئر مشیر جیرڈ کشنر پاکستان آئیں گے۔ ایرانی وفد وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی قیادت میں مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ فریقین کی پاکستانی قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ مذاکرات کا پہلا مرحلہ آج، دوسرا کل ہوگا۔ عارضی جنگ بندی کو مستقل بنانے پر بات ہوگی۔ امریکہ کے 15 اور ایران کے 10 نکات پر مستقل امن کی راہ نکالی جائے گی۔ دونوں ممالک کی ایڈوانس ٹیمیں اور سپورٹنگ سٹاف اسلام آباد پہنچ گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے بند کمروں میں اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ ڈیل وہی کریں گے جو امریکہ کے بہترین مفاد میں ہوگی۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسلام آباد مذاکرات کے شرکاء کو ویزا آن ارائیول کی سہولت ملے گی۔ وزارت داخلہ نے تمام ایئر لائنز کو ہدایات جاری کر دی۔ ایئرپورٹس پر خصوصی فیسیلیٹیشن ڈیسک بھی قائم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ پاکستان اسلام آباد مذاکرات کے سلسلے میں تمام شریک ممالک کے مندوبین بشمول صحافیوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایئر لائنز تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار بھی نہیں ہوگا۔ ایرانی عوام اس جنگ کی فاتح قوم ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی کا مذاکرات سے قبل پیغام۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں ایران پوری اتھارٹی کے ساتھ شرکت کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ ایران لبنان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا تسلسل جنگ بندی معاہدے کو بے اثر کر دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تمام فریقین پر جنگ بندی برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تمام فریقین کی جانب سے صبر و تحمل کو سراہا۔ ملاقات میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ عالمی رہنماؤں کے پاکستانی قیادت سے مسلسل رابطے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون، آسٹریلیا کے چانسلر کرسٹن سٹوکر، جرمن چانسلر فریڈرک، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے ٹیلی فونک رابطے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کرانے پر فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کی ثالثی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے تمام یورپی رہنماؤں کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ روس بھی پاکستان کا معترف۔ ترجمان ماریا زخاروف نے کہا اسلام آباد کے مثبت ثالثی کردار کو خصوصی طور پر سراہتے ہیں۔ شہباز شریف اور بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے۔ امن مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے بحرینی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے لبنانی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنانی وزیر اعظم نے اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے پاکستان سے تعاون طلب کیا۔ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی نمائندے کی تصدیق۔ کہا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سمیت لبنان میں دشمنی کے خاتمے کا نقطہ بھی شامل ہے۔ لبنان کے صدر جوزف عون کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی ہی واحد حل ہے۔ اسرائیل سے اب تک مثبت جواب ملا ہے۔ یورپی یونین کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ تمام رہنماؤں کا لبنان میں جاری جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا لبنان میں آپریشن کی شدت کم کرنے کا کہہ دیا ہے۔ امریکی صدر کا آبنائے حرمت سے تیل کی ترسیل پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کی کارکردگی انتہائی ناقص جو کئی لوگوں کے لیے ذلت آمیز ہے۔ آبنائے حرمت میں جو ہو رہا ہے یہ معاہدے کے مطابق نہیں۔ جلد ایران کی مدد یا اس کے بغیر تیل کی ترسیل شروع ہوگی۔
ایران آبنائے حرمت سے گزرنے والے ٹینکروں سے فیس وصول کرنے کی اطلاعات ہیں۔ ایران اس عمل کو فوراً بند کرے۔ ہم نے ایران کے خلاف فتح حاصل کی، میری وجہ سے ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے نہیں کیے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر کوئی میزائل یا ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ اماراتی وزارت دفاع تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایران کی جانب سے 9 اپریل کو کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے واضح کیا، ایرانی افواج نے جنگ بندی کی مکمل پاسداری کی اور کسی قسم کی جارحانہ کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ اگر ایران کسی ہدف کو نشانہ بناتا ہے تو وہ اس کا اعلان کھلے عام اور سرکاری بیان میں کرتا ہے۔ 40 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے ایران پر 10,800 فضائی حملے کیے، 18,000 سے زائد بم ایران پر گرائے گئے۔ امریکہ نے 13,000 سے زائد حملے کیے۔ صہیونی میڈیا نے تفصیلات جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 650 میزائل داغے، 24 اسرائیلی ہلاک، 7,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ 28 فروری کو ایران نے اسرائیل پر 80 میزائل مارے، دوسرے روز 60 اور تیسرے روز 30 میزائل برسائے گئے۔ جنگ کے دوران ایران سے آنے والے میزائلوں کی اوسط تعداد 15 رہی۔ کلسٹر میزائلوں کی وجہ سے 10 افراد ہلاک ہوئے، 14 افراد روایتی میزائلوں سے ہلاک ہوئے۔ گھروں کو نقصان پہنچنے سے 5500 اسرائیلی محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کے مثبت اثرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 2158 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,67,674 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں مثبت رجحان، جنوبی کوریا کے کاسپی انڈیکس میں 1.9% بہتری، جاپانی سٹاک مارکیٹ کے نکئی انڈیکس میں 1.5% اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کے نرخ بڑھ گئے، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 1% اضافے سے $96.83 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی کروڈ آئل 0.7% مہنگا، فی بیرل قیمت $98.56 ہو گئی۔ پاکستان کی امن سفارتکاری کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا، دنیا میں ہر کوئی دل دل پاکستان گنگنانے لگا۔ ایرانی اور مصری گلوکاروں نے پاکستان سے محبت کے نغمے بنا لیے۔ ایرانی گلوکاروں نے قومی ترانہ گایا، پاکستان تشکر کا گیت بنایا۔ مصری گلوکار بھی برادرانہ تعلقات کی طویل داستان دنیا بھر کو سنانے لگے۔ امید ہے اسلام آباد مذاکرات کے ذریعے ایران پر پابندیوں میں نرمی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ایران پر پابندی ہٹنے سے پاکستان سمیت دنیا بھر کو فائدہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے، جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پاکستان نے خود کو خطے اور دنیا میں پل کا کردار ادا کرنے والا ملک ثابت کیا۔ ماضی میں پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی پل کا کردار ادا کیا۔ پاکستانی قیادت کی جنگ بندی کی کوششیں قابل فخر ہیں، جو صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی سفارتی کامیابی ہے۔ جنگ کے اثرات دنیا بھر میں مہنگائی اور معاشی دباؤ کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ ترک اور ایرانی صدور کی ٹیلی فونک گفتگو۔ ترک صدارتی دفتر کے مطابق ایرانی صدر نے کہا کہ جنگ بندی قبول کرنے کے لیے ایران کا موقف دراصل خطے میں استحکام کی بنیاد ہے۔ سیز فائر کا مستقبل مکمل طور پر دوسرے فریق کے طرز عمل پر منحصر ہے۔ رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ مذاکرات کو دیر پا امن کے حصول کے لیے انتہائی حد تک استعمال کیا جانا چاہیے۔ انتہائی اہم ہے کہ مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچانے والوں کو موقع نہ دیا جائے۔ نئے امن عمل میں ترکیہ ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی یونگ آرنو کی تہران میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی سے ملاقات۔ ترجمان یو این اسٹیفن ڈوجیک کا کہنا ہے، جنگ کے خاتمے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ امریکی اسرائیلی حملوں سے متاثرہ مقامات کا دورہ کیا، جن میں یونیورسٹی اور تباہ شدہ رہائشی عمارت شامل تھی۔ یونگ آرنو علاقائی دورے کو جاری رکھیں گے۔ متوقع طور پر خصوصی ایلچی پاکستان کا بھی دورہ کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ابو ظبی میں ملاقات۔ مشرق وسطی کی صورتحال اور عالمی سلامتی کے اثرات پر گفتگو۔ سمندری سلامتی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت کو درپیش خطرات کا بھی جائزہ لیا۔
صدر شیخ محمد بن زائد نے کہا کہ UAE پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے حملوں کی مذمت اور مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق۔ ایرانی اسٹریٹجک کونسل برائے خارجہ تعلقات کے سربراہ کمال خرازی دم توڑ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کمال خرازی 2 اپریل کو اپنے گھر پر حملے میں زخمی ہوئے تھے، جس میں ان کی اہلیہ شہید ہو گئی تھی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے جنگ بندی کے دوران میزائل حملوں کی تردید کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سیز فائر کے بعد کسی بھی ملک پر کوئی میزائل نہیں داغے۔ بالائی علاقوں میں موسم بدلنے سے زندگی معمول پر آنے لگی۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں آج موسم خشک۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بادل برسنے کا امکان۔ کوہاٹ، ہنگو، بنو، کرک، ٹانک، کرم، ڈی آئی خان، لکی مروت، وزیرستان میں بارش متوقع۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سمیت یوب، موسیٰ خیل، کلا سیف اللہ، پشین میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ زیارت، لورالائی، بارکھان، تربت، کیچ اور گوادر میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں آج موسم نسبتاً گرم رہنے کا امکان۔ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ امریکی خاتون اول کی ایپسٹین سے تعلق کی تردید۔ کمسنوں سے جنسی تعلق کے مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلق کی باتیں پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دی۔ میلانیا ٹرمپ نے کہا ایپسٹین کے ساتھ ان کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں۔ زیادتی کا شکار متاثرین کے لیے کانگریس میں کھلی سماعت کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کہتی ہیں ہر متاثرہ خاتون کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ حلف اٹھا کر گواہی دیں، اپنی کہانی عوام کو بتائے اور یہ گواہی کانگریس کے ریکارڈ کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنائی جائے۔ اسی صورت سچائی سامنے آ سکے گی۔ سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار کھوسا 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ لاہور کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ذوالفقار کھوسا صوبائی وزیر، مشیر اور سینیٹر بھی رہے۔ پہلی بار 1962 میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ نواز شریف کی جلا وطنی کے دوران نون لیگ پنجاب کے صدر بھی رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ذوالفقار کھوسا کے انتقال پر اظہار افسوس۔ سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت۔ پاکستان میں آج دستور کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن 1973 کے آئین کو حتمی شکل دی گئی۔ آئین پاکستان کی تیاری ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے سیاستدانوں کا عظیم کارنامہ ہے۔ یوم دستور کے موقع پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کا پیغام۔ کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور ہمارے ریاستی ڈھانچے کا بنیادی قانونی اور سیاسی فریم ورک ہے۔ پہلی بار ایک براہ راست منتخب ہونے والی پارلیمنٹ کے ذریعے ملک کو ایک متفقہ آئینی نظام ملا۔ جمہوری سیاسی جماعتوں نے مختلف ادوار میں آئین کے دفاع پر اپنا حصہ ڈالا۔